السلام علیکم۔ حضرت امام بخاری کا اصل نام محمد بن اسماعیل تھا، لیکن تاریخ انہیں امام بخاری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے کرشماتی خوبیوں سے مالا مال رکھا۔ بچپن سے ہی ان کا حافظہ غیر معمولی تھا، جسے فوٹوجینک میموری کہا جاتا ہے۔ اپنی 61 سالہ زندگی میں بلا مبالغہ 6 لاکھ احادیث پر تحقیق کی اور 7,000 احادیث کو علم حدیث کی سند اور دین و دانش کی کسوٹی پر پرکھنے کے بعد صحیح بخاری جیسا شہرہ آفاق مجموعہ احادیث مدون کیا۔ امام بخاری کی نظر بچپن میں ہی کمزور ہونا شروع ہو گئی اور وہ بالآخر نابینا ہو گئے۔ بیوہ والدہ دن رات دعا کرتی، صاحب ثروت خاندان کے چشم و چراغ تھے، بہت علاج معالجہ کرایا مگر کوئی فرق نہ ہوا۔ ایک رات خواب میں ان کی والدہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے ماں کی گود میں نیند دراز بچے کے سر پر دست شفقت رکھا اور شفا کی بشارت دی، اور اگلی صبح امام بخاری کی بینائی بحال ہو گئی۔ یہ کرامت شاید من جانب یزدی تھی کہ وہ چراغ اور چاند کی روشنی میں بھی بخوبی لکھ پڑھ سکتے تھے۔ محض 6 برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا۔ امام بخاری نے جوانی میں حج کی سعادت حاصل کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے متصل حجرے میں 2 سال قیام پذیر رہے اور محض 18 برس کی عمر میں 2 کتب تحریر کی۔ امام بخاری نے عمر کا زیادہ حصہ بغداد اور سفر و حضر میں بسر کیا۔ ان کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں سے متجاوز تھی۔ عمر کے آخری ایام میں نیشا پور میں شیخ الحدیث کے منصب پر فائز رہے، مگر مقامی علماء کے تعصب نظری سے بیدار ہو کر بخارا واپس آ گئے۔ بخارا کے گورنر کو ان کی آمد کی اطلاع ہوئی تو اس نے خواہش ظاہر کی کہ امام اس کے بچوں کا اتالیق بننا قبول فرمائے اور اشرفیوں کا تھیلا بھی ہمراہ بھجوا دیا، جس سے امام نے شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا۔ امام شہر چھوڑ کر سمرقند کے نواح میں خرتنگ نامی چھوٹے سے گاؤں میں جا آباد ہوئے۔ کتب بینی، تحقیق، خلوت اور عبادت گزاری معمول تھا۔ شب بیدار تھے، 3 راتوں میں قرآن مکمل کر لیتے، کہتے ہر قرآن ختم پر ایک دعا قبول ہوتی ہے، اور وہیں وصال فرمایا۔ وقت گزرتا گیا، تیمور آیا، اس نے آپ کا مقبرہ تعمیر کروایا۔ تیمور گزر گیا اور اس کے گزرنے کے ساتھ ہی مقبرے کی نگہبانی بھی ختم ہو گئی۔ عمارت گری اور آہستہ آہستہ مقامی قبرستان میں گم ہو گئی۔ روس نے 1868 میں سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ سمرقند کی تمام عبادت گاہیں، روضے اور مزارات پر پابندی لگا دی گئی، اور یوں امام بخاری کا مزار گمنامی کی دبیز گرد میں گم ہو گیا اور لوگوں کے حافظے سے بھی یہ مقام محو ہو گیا۔ سویکارنو انڈونیشیا کا مقبول ترین حکمران گزرا ہے۔ انہوں نے ملک کو آزادی دلائی اور اس کے بانی صدر تھے۔ اس ملک کی موجودہ ترقی میں ان کی دور رس پالیسیوں کا گہرا عمل دخل ہے۔ ان سے جڑا ایک واقعہ ہے۔ روسی صدر خورشیف کی خصوصی دعوت پر سویکارنو نے 1961 میں روس کا 10 روزہ دورہ کرنا تھا۔ سر جنگ کے دن تھے۔ ابھرتے ممالک کو اپنے کیمپ کی جانب راغب کرنے کے لیے عالمی طاقتوں میں رساکشی جاری تھی۔ کہتے ہیں کہ دورے کے اعلان کے ساتھ ہی سویکارنو کو خواب میں 1 سے زائد مرتبہ یہ بشارت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کوئی بزرگ خستہ حال میں انہیں یاد کر رہے ہیں۔ انہوں نے علماء کو بلایا اور استفسار کیا کہ روس میں کون سی نیک ارواح آسودہ خاک ہے۔ ایک عالم نے قیاس کیا کہ شاید سمرقند کے نواح میں مدفون امام بخاری کی جانب اشارہ ہے۔ صدر سویکارنو نے روسی سفیر کے سامنے یہ شرط رکھی کہ روسی صدر سے ملاقات سے قبل وہ امام بخاری کے مزار پر حاضری دیں گے۔ سوویت یونین کے لیے یہ دورہ انتہائی اہم تھا، مگر وہ اس وقت تک امام بخاری کے نام سے بھی واقف نہ تھے۔ چنانچہ تلاش شروع ہوئی اور بعد تلاش بسیار روسی اہلکار سمرقند جا پہنچے۔ امام کا مزار اس وقت انتہائی خستہ حالی اور شکستگی کا شکار تھا اور نہ ہی کسی سربراہ مملکت کے دورے کے لائق تھا۔ شایان نشان عبادت کے قابل روسی حکومت نے ٹالنے کی بہت کوشش کی، لیکن سویکارنو کا اصرار قائم رہا۔ سویکارنو جنوری 1961 کے شروع میں ماسکو پہنچے۔ حکومت نے انہیں ٹرین پر سوار کر دیا۔ یہ ٹرین 4 دن بعد سمرقند پہنچی۔ روسی حکام اس دوران دن رات محنت کر کے مزار کی حالت ٹھیک کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود سویکارنو جب وہاں پہنچے تو وہ مزار کی حالت دیکھ کر رو پڑے۔ مہمان صدر کے لیے مرکز کی زیارت کا دورانیہ نصف گھنٹہ مقرر تھا، مگر وہ فاتحہ خوانی کے بعد قبر کی پائنتی پر دوزانوں بیٹھ گئے۔ ساری رات نوافل کی ادائیگی اور قرآن خوانی سے گزری۔ پروٹوکول پر مامور 20 اہلکار باہر سڑک پر انتظار کرتے رہے۔ ماسکو واپسی پر صدر خورشیف نے
ازراہد سوال کیا کہ اس دور افتادہ گاؤں میں کون سی خاص ہستی محو استراحت ہے۔ سکاتوں نے کہا اگر وہ چاہیں تو اس قبر کے بدلے اتنے ہی وزن کا سونا اور جواہرات دے سکتے ہیں، اور ان کے مقام سے صرف اہل ایمان ہی آگاہ ہے۔ خورشید حکومت نے اس واقعے سے متاثر ہو کر مزار کی تعمیر و نو کرائی اور امام بخاری کے روضے کو زائرین کے لیے کھول دیا۔ ازبکستان کی موجودہ حکومت نے مزار کی توسیع بھی کی اور اس کی تزئین و آرائش کا بہترین انتظام کیا۔ ازبک حکومت نے امام بخاری کو سرکاری حیثیت میں پوری قوم کا روحانی پیشوا مقرر کیا۔ ان کے انتقال کے روز بہت سے اللہ والوں کو خواب میں صحابہ کرام کی زیارت نصیب ہوئی اور انہوں نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلد بری میں خود ان کے منتظر کھڑے ہیں، اور یہ لمحہ آفتاب حدیث کے عین غروب کا وقت تھا۔ اللہ نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا ہوگا۔